چیزیں کو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک تو بہت جلدی متوقع ہے ایک ملاقات لیڈر آف دی اپوزیشن کی اور جناب وزیر اعظم پاکستان کی. تو حذیفہ صاحب ویسے اچکزئی صاحب جب ملیں گے وزیر اعظم پاکستان سے تو پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے وہ پہلی بات یہ کرے کہ وزیر اعظم صاحب آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، لیکن پہلی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ آپ میری تقریر چلوا دیا کریں قومی اسمبلی کے اندر تاکہ جمہوریت کی کچھ تو جسے کہتے ہیں نا عزت یا بقا باقی رہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ ان کی اگر وہ درخواست کریں گے تو ان کی عرضی قبول ہوگی؟ جی بہت شکریہ منیب صاحب. جس طرح آپ نے افتخار صاحب کا تعارف کرایا، افتخار صاحب ہمارے بھی استاد ہیں، از ویری سینئر جرنلسٹ، بڑا ریگارڈ ہے ان کا، میرا بھی انہیں سلام پیش کریں. عرض یہ ہے کہ دیکھیں جو بات آپ نے کہی کہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کی ملاقات، میرے خیال سے ایک تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر صاحب کی طرف سے ریکویسٹ آ جائے یا وزیر اعظم صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اوپر نیچے 2 فورن لیڈرز کے وزٹس آ گئے ہیڈ آف اسٹیٹس کے، تو اور پھر ذرا چھٹی بھی آ گئی آج 5 کی، پھر اس کے بعد بسنت ہے. تو میرے خیال سے اگلے چند دنوں میں ملاقات ہو جانی چاہیے. اور وزیر اعظم صاحب یعنی رائے کا اختلاف ہونا اپنی جگہ پر، اور وزیر اعظم صاحب کا اور اچکزئی صاحب کا دونوں علیحدہ علیحدہ انتہا پر بیٹھتے ہیں رائے کے حوالے سے، لیکن وزیر اعظم صاحب اس طرح کی اختلاف رائے کو پسند بھی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ملتے بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. معاملہ تحریک انصاف کا تو یہ ہوتا ہے کہ بدتمیزی کی طرف بہت چلے جاتے ہیں، تب جا کے چیزیں جو ہے وہ تعطل ہوتی ہیں. ورنہ اچکزئی صاحب جس اسکول آف تھاٹ کے حامی ہیں اس کا نقطہ نظر وہ بیان کرتے رہتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب ملیں گے بھی، بینگ اپوزیشن لیڈر ان کو جو ڈیو ریسپیکٹ دینی چاہیے وہ دیں گے بھی. اور جو بات آپ نے کہی کہ ان کی سپیچ دیکھیں، اگر حذیفہ رحمان بھی اسمبلی میں کھڑا ہو کر وہ بات کرے گا جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آئین پاکستان میں موجود ہے کہ آپ افواج پاکستان کے خلاف تقریر نہیں کر سکتے، آپ جو ہے اپنی عدلیہ کو ملائن نہیں کر سکتے، اگر اس سے لنک کوئی چیز ہوگی تو میری بھی اونیت نہیں ہوگی. اور وزیر صاحب نے ضرور یہ کہیں گے کہ بھائی آپ بالکل بات کریں، جو بات آپ کی کرنا بنتی ہے. اور این ممکن ہے کہ اچکزئی صاحب کے حوالے سے ہم ذرا 2-4 قدم مزید آگے چلے جائیں اور انہیں جو ہے فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا موقع بھی دے دیں کہ وہ کریز سے باہر بھی آ کر چھکا لگانے کی کوشش کریں، تو ہم انہیں کوشش کریں کہ آؤٹ نہ کریں. لیکن اگر ایک حد سے تجاوز کریں گے فار دا سیک آف آرگومنٹ، اگر آپ بلوچستان کے حالات کا جو ذمہ دار ہے وہ بی ایل اے کا دفاع کرنے کی طرف چلے جائیں گے یا کہیں گے بی ایل اے کا کوئی احساس محرومی ہے، تو ظاہر ہے ہم کہیں گے ہم اس کو سینسر کر لیں. اگر آپ بانی تحریک انصاف کے متعلق کوئی ایسی چیز کریں گے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ براہ راست اداروں پر یا جوڈیشری پر الزام لگا رہے ہیں، باقی آپ بات کریں، ڈیفرنس آف اوپینین ہر جگہ ہوتا ہے. اگر آپ حدود و قیود کے دائرے میں رہ کر بینگ ڈیموکریٹ آپ لیفٹ کی اسکول آف تھاٹ کے حامی ہیں یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی آپ ایک سوچ رکھتے ہیں، تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات بڑی خوبصورت انداز میں کی جا سکتی ہے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں گلاس آدھا خالی ہے؟ آپ کہتے ہیں گلاس آدھا بھرا ہوا نہیں. آپ کیوں کہتے ہیں تم برے ہو؟ آپ کہیں تم اچھے نہیں ہو. الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے. بیسیکلی آپ خود ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اچھے ایڈیٹر کا کام ہوا کرتا تھا رپورٹر کی خبر روکنا نہیں، رپورٹر کی خبر بھی کنوے ہو جائے اور تلخی بھی ختم ہو جائے. بالکل بات ٹھیک ہے حذیفہ صاحب. اگر یہاں مسئلہ افتخار صاحب مجھے آپ بتائیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے پہلی میڈن سپیچ کی تھی کچھ دن پہلے، اور ابھی حذیفہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کچھ باتیں جن کے اوپر آئین میں بندش ہے کہ آپ پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے، ان چیزوں کا بالکل وہ درست بات ہے نا، نہیں ہونی چاہیے، پارلیمان میں نہیں ہونی چاہیے، کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. بٹ فیکٹ یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی ساری باتیں خدا نخواستہ فوج کے خلاف ہوں یا دفاعی اداروں کے خلاف ہوں، لیکن ان کی تقریر کا کچھ حصہ تو چلنا چاہیے تھا. تو میں اس لیے پہلے بات کروں کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں ہو سکتا ہے وہ یہ بات اٹھائیں کہ جناب یہ آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے، تو میرا تو تقریر بھی نہیں سنائی جا رہی میری. منیب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور فلور آف دا ہاؤس پہ جو بات کی جاتی ہے پروٹیکشن ہے اس کو، اور ایون وہ کسی بھی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کی جا سکتی. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے تو کوئی بندہ تو بیٹھا ہوگا نا وہاں پہ کنٹرول کرنے کے لیے، اور وہ اگر سمجھتا ہے کہ کوئی چیز ایسی جاری ہے جس طرح ہمارے پروگراموں میں ہم پپ لگا دیتے ہیں، ہم ڈیلے میکنزم استعمال کریں، یہ تو میں سپورٹ کروں گا. پر میں اس بات کی حمایت نہیں کر سکتا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی اسپیچ کو قطعی طور پہ آن ایئر نہ جانے دیا جائے. یہ غیر جمہوری عمل ہے اور اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہے. ایک بات ٹھیک تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلی بات جو ہوگی لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس میں وہ ہوگی چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا مسئلہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ساری بات اور ساری کھیل جو ہے وہ تبھی آگے جائے گی جب ہم یہ طے کر لیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کون ہوگا. ٹھیک ہے.
اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ آئے گی کہ جو الیکشن قوانین ہیں موجودہ ان میں جو سکم ہے جو ایک سیاسی پارٹی کے خیال میں 45, 46, 47 کی جو بحث ہے اس بحث کو ختم کرنے کے لیے وہ کیا تجاویز پرائم منسٹر کو پیش کرتی ہیں. پھر صاف ظاہر ہے کہ جو تجاویز پیش ہوں گی وہ اس میں لا منسٹری بھی شامل ہوگی. پھر دے کین بی ریفر ٹو سم کمیٹی آف دی نیشنل اسمبلی بیکاز یہ مسئلہ اب حل کرنا ہوگا. ہر الیکشن کے نتیجے کے بعد ایک ہنگامہ، ایک بد امنی اور ایک انارکی کی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. اور جہاں تک رہا اچک زئی بہت اچھے دوست ہیں میاں محمد نواز شریف کے، اور بہت عزت اور احترام کا رشتہ ہے ان دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اچک زئی جو بوٹ ہے اس کو ڈائنامائٹ کرے گا یا بوٹ کو نیچے سے ٹارپیڈو لگائے گا. یہ ان لوگوں میں سے ہیں بلوچستان میں جو وفاق میں یقین رکھتے ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ایسے لوگ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو وفاق میں یقین رکھتے ہوئے اختلاف رائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بالکل آپ ان کو بیپ لگائیں، آپ ان کو کنٹرول کریں، لیکن تقریر کی اجازت انہیں ہونی چاہیے. بالکل اس کی وجہ ہے، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. مطلب آپ کچھ مانے نہ مانے ان کے پاس 70-72 جو لوگوں نے دستخط ان کو تو ریپرزینٹ وہ کرتے ہیں نا. اچھا میں ذرا یہ اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تہوار ابھی بسنت کا یہ لاہور میں منایا جا رہا ہے حذیفہ صاحب. اب اس کے حوالے سے پوری تحریک انصاف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف جو 8 فروری کا احتجاج ہے اس کو مدھم کرنے کے لیے، سیبوٹاج کرنے کے لیے ایک پورا ایونٹ پلان کر دیا پنجاب حکومت نے، پی ایم ایل این نے، حکومت نے، کہ یہ سب کچھ ہو جائے. تو کیا واقعی اس لیے ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج اب میٹر نہیں کرتا، لوگ اس سے باہر نکل آئے ہیں کہ احتجاج کرنا ہے 8 فروری کو یا نہیں کرنا؟ جی بہت شکریہ منیب صاحب. میں 2-3 منٹ کی آپ کی اجازت سے پیشنٹ آڈینس چاہوں گا آپ کی، اور اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. ایک تو آپ بے شک کل اپنے جو پی ایم ایل این کی لاہور کی بیٹ کرتے ہیں اس کورسپونڈنٹ سے مزید تفصیل لے لیجئے گا. اور میرے خیال سے جو ہے افتخار صاحب بھی اس کو ایگری کریں گے جو بات میں کر رہا ہوں. ایک تو میاں نواز شریف صاحب بہت زیادہ کنسرن ہے لاہور کے حوالے سے. اب سے نہیں، جب سے حکومت بنی 1.5-2 سال میں جس طریقے سے انہوں نے لشاری صاحب کے ساتھ مل کر لاہور کو جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کی، وائلڈ لائف سٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کی انہوں نے. اور یہ بسنت کا بھی برین چائلڈ میاں نواز شریف صاحب کا تھا کہ یہ رونق بحال ہونی چاہیے، اور صرف اس وجہ سے ایک تہوار کو آپ ختم کر دیں کہ ریاست اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتی، یا ریگولیٹر آپ کا اتنا کمزور ہے کہ لوگ کیمیکل ڈوز استعمال کرتے ہیں، یا ٹریفک قوانین کی وائلیشن ہوتی ہے، راڈز نہیں ہوتے موٹر بائکس پر. تو یہ 3-4 مہینے سے اس کی تیاری چل رہی تھی، اور اس کی آپ کو تصدیق ہو جائے گی لاہور کے، یعنی آپ کو ڈپٹی کمشنر یا کمشنر آفس میں بیٹھا ہوا کلرک جو ہے وہ اس کی تصدیق کر دے گا. ظاہر فائلیں آ رہی ہوتی ہیں، جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب بات یہ رہی کہ آپ یہ کہیں کہ ایونٹ ہم نے پلان کیا. بھئی ایک تو بات یہ ہے کہ جب آپ مقبولیت پر ہوتے ہیں اور آپ احتجاجی تحریکیں کال دے سکتے ہیں، اسٹیٹ پاور کی پیک پر ہوتے ہیں،